بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو فرماتے: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے ہمارے رب تو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے طلوع فرما۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے سوائے التوفیق والے جملے کے۔ اسے الدارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کے جملے والتوفیق لما تحب ربنا وترضى کی تصحیح سے تضعیف کی جانب رجوع فرمایا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ میں اللہ اکبر کے بغیر یہی دعا ہے، جو کہ صحیح لغیری ہی ہے سوائے توفیق والے جملے کے۔ دیکھیے صحیح موارد الظمآن۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ دیکھیے صحیح الترمذی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے چاند کی طرف باقاعدہ متوجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ قبروں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ناجائز ہے، کیونکہ یہ بات شریعت میں مقرر ہے کہ بے شک دعا کے ساتھ کسی طرف متوجہ نہیں ہوا جائے گا سوائے جس طرف نماز میں متوجہ ہوا جاتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف۔ اس بارے میں ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں کیا خوب روایت فرمایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا: جب نئے چاند کو دیکھے تو اس کی طرف سر اٹھا کر متوجہ نہ ہو، بلکہ اسے یہی کافی ہے کہ وہ کہے ربی وربک اللہ۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ نئے چاند کے لیے باقاعدہ کھڑا ہوا جائے، بلکہ منہ پھیرتے اور فرماتے اللہ اکبر، اور آخر تک جو دعا ہے۔ دیکھیے تحقیق الکلم الطیب کی شیخ البانی رحمہ اللہ کی۔